السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل ناول بائی منال مہر پر، منال مہر رائٹس پر، اور میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے لیے اپڈیٹڈ ورژن آف سرتاب الفت کی قسط نمبر 6 کے ساتھ۔ جانتی ہوں کہ اس کی قسط بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن ان دنوں میں بہت زیادہ بیزی ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت مشکل سے تسیر جان کی ایپیسوڈ لکھ پاتی ہوں، اس لیے اس کا تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور مجھے یقین اگر آپ لوگ ناول پڑھیں گے آپ کو یہ ناول بہت پسند آنے والا ہے، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ چینجز ہونے والی ہیں، بالکل تھوڑی سی نہیں، بہت زیادہ چینجز آگے چل کے آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو آئیے بنا ٹائم ضائع کہ ہم لوگ جو ہے قسط نمبر 6 جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ میری بے بسی کی کتاب کا کوئی ورق تو نے پڑھا نہیں، تجھے کیا خبر کہاں مر گئیں میری خواہشیں تیرے شہر میں۔ وہ تیزی سے چلتی وہاں سے نکلتی چلی کچن میں آ گئی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی واپس آ جائے گا۔ ابھی تو وہ خود کو ان سب کے لیے تیار کر رہی تھی، اور وہ یوں اچانک آ گیا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر اس شخص کے منہ سے اس کے خلاف ادا ہوا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ پھر اسی لمحے میں پہنچ گئی ہو۔ آئرہ، ابھی تم نے بھوک کی رٹ لگائی ہوئی تھی، اور اب میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں کہ کھانا کھا لو آ کر، لیکن تم نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو۔ لائبہ بیگم اس کے قریب آتی کندھا ہلاتی ہوئی بولی۔ وہ اس کا گمسم سا چہرہ دیکھ کر کہیں نہ کہیں سمجھ چکی تھی کہ اس کی ملاقات ارسم سے ہو چکی ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں۔ وہ چونکتی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما، کیا کہا آپ نے؟ وہ اپنے سوچوں میں ایسی گم تھی کہ ان کی کوئی بھی بات سن ہی نہ سکی۔ کچھ نہیں میرا بچہ، میں کہہ رہی ہوں کہ آ کر کھانا کھا لو، وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپاتی ہوئی بولی۔ جی آ گئی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ آج حارب منسا کو خود چھوڑنے آیا تھا۔ منسا بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد اس کا بھائی اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔ منسا کب کی اتر کر جا چکی تھی، پر اس کی نظر ایک منظر پر جم سی گئی تھی۔ سفید ڈریس میں ملبوس وہ چھوٹی سی لڑکی چہرے پر اداسی سجائے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ سفید ڈریس میں اس کا چاند سا چہرہ دمک رہا تھا، نیلی آنکھیں ساری دنیا سے خفا تھیں۔ گاڑی سے اترتے اس کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں قدم بقدم چلتا اس کی طرف جانے لگا۔ وہ لڑکی اس کے قریب سے ہوتی ہوئی یونی میں داخل ہو گئی، اور وہ وہیں کھڑا یکٹک اسی کو دیکھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بیوٹی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے جاتے ہی وہ جیسے کسی گہری نیند سے جاگا تھا۔ اس کا موبائل پچھلے 5 منٹوں سے لگاتار بج رہا تھا، پر وہ شاید کسی اور ہی دنیا میں گم تھا۔ ایک بار پھر اس کا موبائل رنگ ہوا، جسے اس بار وہ جیب سے نکال گیا۔ اس نے موبائل پر نظر ڈالی جہاں ارسم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ بغیر تاخیر کے کال پک کر چکا تھا۔ اوئے، کہاں غائب ہے؟ کب سے تجھے کالز کر رہا ہوں۔ فون کے دوسری طرف سے ارسم کی چنگاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ پچھلے 5 منٹوں سے اسے کال کر رہا تھا، اور وہ نہ جانے کہاں گم تھا۔ یہی تھا، وہ بس منسا کو یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا، اس لیے کال کا پتہ نہیں چلا۔ وہ بات کو گول مول کرتا ہوا بولا۔ اب اسے یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ ایک لڑکی کے شہر میں ایسا جھگڑا کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، 1 گھنٹے تک مجھے مل، یہاں آ کر مجھے بھول ہی گیا ہے۔ ارسم اسے ملنے کا حکم دیتا کال بند کر چکا تھا۔ حارب سر جھٹکتا کار کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اپنی بے خودی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کیسے وہ اتنا بے اختیار ہو گیا؟ وہ اپنی بے اختیاری پر ہنستا ہوا بالوں میں ہاتھ چلاتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جہاں سب لوگ ناشتے میں مصروف تھے۔ وہ بھی سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مما، ڈیڈ اور چاچو نظر نہیں آ رہے؟ وہ آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتا ہوا بولا۔
وہ آج جلدی چلے گئے، ان کی کوئی میٹنگ تھی۔ لبنہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتی دھیمی سی مسکان سے بولی۔ اس کے بیٹھتے ہی عائرہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسم نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ نظریں پلٹنا بھول گیا۔ نیوی بلو کلر کے اسٹائلش سے کرتے میں اس کی گوری رنگت خوب چمک رہی تھی۔ سر پر ڈریس کے ہم رنگ سکارف لپیٹے وہ اسے 4 سال پہلے والی عائرہ سے یکسر مختلف لگی۔ خود پر قابو پاتا وہ فوراً نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ دل ہی دل میں اس نے عائرہ کی ڈریسنگ کو سراہا تھا۔ مما میرا ناشتہ ہو گیا ہے، خان چاچو کو بولے مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں۔ اس کو دیکھ کر اس کا موڈ پل میں بگڑ چکا تھا۔ وہ اس انسان کا چہرہ دیکھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بیٹا انہیں تو تمہارے پاپا نے کسی کام سے بھیجا ہے، لائبہ بیگم پریشانی سے بولی۔ ماما مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ پریشان سے بولی۔ اس کی موجودگی میں وہ جھنجھلا سی رہی تھی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ جانے کیسے اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ بہت شکریہ، مگر میں اجنبیوں کا احسان لینا پسند نہیں کرتی۔ وہ جو پریشان سی کھڑی تھی، اس کی آفر پر مڑے بغیر تڑک کر بولی۔ اس کے لہجے میں اجنبیت سی تھی۔ وہ اس کی بات پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ ارسم نے بے ساختہ خود پر لعنت بھیجی۔ آخر ضرورت کیا تھی اسے آفر کرنے کی؟ ماما میں چلتی ہوں، گارڈ انکل سے کہہ کر ٹیکسی کروا لوں گی۔ وہ ماں کے گلے لگتی، گال پر بوسہ دیتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بدتمیز انسان، مجھے بلا کر خود کتنا لیٹ آیا ہے۔ میں جانے ہی والا تھا اگر اور 2 منٹ تو نہ آتا۔ وہ جو کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، بالآخر اسے آتا دیکھ کر پرسکون سی سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے ارسم کو گھور رہا تھا۔ سوری یار، ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ عجلت میں اس کے قریب آتا معذرت کرتا ہوا بولا۔ 2 دن ہوئے ہیں ہمیں آئے کو، اور تجھے میری یاد بھی آنے لگی جو یوں ملنے کے لیے بلا لیا۔ چل بتا کیوں بلایا؟ اب کیا ہو گیا جو تجھے میری یاد ستا رہی تھی؟ حارث اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ تجھے بغیر وجہ ملنے کے لیے نہیں بلا سکتا؟ بڑا بے فیض ہے تو، وہ ناراضگی سے بولا۔ چل اب نخرے چھوڑ اور کام کی بات پر آ۔ اتنا اچھا نہیں ہے تو کہ میری یاد میں بھاگا بھاگا آئے۔ حارث سکون سے بولا۔ یار کیا بتاؤں، گھر میں سب مجھ سے ناراض ہیں۔ ڈیڈ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں، اور چاچو جہاں میں موجود ہوتا ہوں وہاں پر بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ چچی بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ میں علیحدگی کی بات کروں گا تو ڈیڈ مجھ سے مزید ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہی بتا ایسے میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارسم پریشانی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ حقیقتاً سب کی ناراضگی کے باعث پریشان تھا۔ تجھے اتنی جلدی کیوں ہے علیحدگی کی؟ ابھی تجھے آئے 2 دن ہوئے ہیں۔ ابھی گھر والوں کو منا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر، اور کیا پتہ انکل خود تجھ سے یہ بات کر لیں۔ حارث سادہ سے لہجے میں بولا۔ اسے ارسم کے یوں جلدی مچانے پر تھوڑا غصہ آیا تھا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا تھا کہ عائرہ اور ارسم کی طلاق ہو۔ عائرہ اسے اپنی دوست کے لحاظ سے بے حد پسند تھی۔ جلدی ہے مجھے یار، تو نہیں جانتا میں جلد سے جلد اس انچاہے رشتے سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ جب تک یہ رشتہ قائم رہے گا مجھے یوں ہی محسوس ہوگا کہ میں اس انچاہے بندھن کی قید میں ہوں۔ اس رشتے کی باعث مجھے 4 سال اپنے گھر سے دور رہنا پڑا۔ وہ بے چینی سے بولا۔ اچھا یہ بتا تیری منقوہ صاحبہ عائرہ کا رویہ تجھ سے کیسا ہے؟ حارث جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اسے خاموش ہوتا دیکھ کر بولا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے راستہ بدلتی ہے جیسے میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ جہاں میں ہوتا ہوں وہاں سے اس کا غائب ہونا ضروری ہے۔ وہ اس کا صبح والا رویہ یاد کرتا ہوا بولا۔ ویسے تجھے ایک بات کہوں ارسم؟ وہ اس کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ ارسم اس بات میں سر ہلاتا اجازت دے گیا۔
यार मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे एक मुखलिस मशवरा दूंगा। मैं मिला हूँ आयरा से, अच्छी लड़की है। बस कुछ बचपना था, मगर तब वो बच्ची थी, इमेच्योर थी, मगर अब वो मैच्योर हो गई होगी। इसमें अब इन 4 सालों में काफ़ी तब्दीलियाँ आई होंगी। इसका बचपना भी दूर हो गया होगा। वक्त के साथ साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। फिर तुझे उससे क्या मसला है? तुम एक बार ठंडे दिमाग से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। मुझे तो आयरा में कुछ खास बुराई नज़र नहीं आती। आरिफ संजीदगी से अपना नुक्ता नज़र इसके सामने रखता हुआ बोला। तू अपना मुंह बंद रख, वो इसकी बात पर झंझलाता हुआ बोला। इसने हारिब को एक ज़बरदस्त किस्म की घूरी से नवाजा था। अगर मेरे मशवरे तुझे इतने ही बुरे लग रहे हैं तो मैं उठकर चला जाता हूँ। मेरा मूड बहुत अच्छा है, अपनी बकवास से ख़राब मत कर। हारिब भी जवाबन इसे घूरी से नवाजता हुआ बोला। अच्छा, मसूफ़ का मूड आज सुबह सुबह ही अच्छा है और लग भी फ्रेश रहा है। क्या बात है? वो आईब्रो अचकाता हुआ बोला। कुछ खास नहीं, बस आज सुबह सुबह एक परी का दीदार हो गया था। बस उसे देखते ही मूड खुद ब खुद अच्छा हो गया। वो जैसे इसका हसीन चेहरा आंखों के पर्दे पर लाता हुआ बोला। पहली बार कोई लड़की हवासों पर सवार हुई थी। हारिब के दिल ने इकरार किया था कि वो इसे अच्छी लगती थी। अहम अहम, इश्क विश्क का मामला तो नहीं है बरखुदार? इसे ख्यालों में खोए देखकर अरसम शरारती अंदाज में बोला। चल लोए, मुंह बंद रख, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। वो हरी झंडी दिखाता हुआ बोला। कबीर बेटा, वो अजलस से अपने कमरे में दाखिल हुआ जब अपनी नाम की पुकार पर इसे रुकना पड़ा। जी मामा, वो मुड़ता हुआ बोला। इधर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इसे अपने नज़दीक बैठने का इशारा करती हुई बोली। कबीर असबात में सर हिलाता इनके नज़दीक बैठ गया। मैं चाह रही थी कि मुसफिरा की रुखसती अब करवा लेनी चाहिए। तुम दोनों के निकाह को काफ़ी टाइम हो चुका है और मुझे लगता है इतना वक्त काफ़ी होता है एक दूसरे को समझने में। वैसे भी मुसफिरा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे नहीं लगता तुम्हें इसे परखने की ज़रूरत है। चच्ची जान जैसे सारा कुछ सोचे समझे बैठी थी। नो मॉम, अभी बिल्कुल नहीं। अभी मुझे मेरे कैरियर पर फोकस करने दें। अभी मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना, वो अटल अंदाज में बोला। कहाँ वो इससे जान छुड़वाना चाहता था और कहाँ इसकी मॉम इस लड़की को इसके सर पर सवार करने की तैयारियां कर रही थी। तुम भी बात को समझो, उसकी माँ को भी टेंशन होगी। तुम तो जानते हो इनके घर के क्या हालात हैं। ऐसे में हम उनका एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ये मत भूलो, इस रिश्ते में तुम्हारी रजामंदी भी शामिल थी। तुमसे पूछ कर ही ये सब हुआ है। मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया दिन ब दिन बच्ची के साथ कैसा हो रहा है। जब से तुमने जॉब शुरू की है, तुम जाने किस सिमत चल निकले हो। तुम अपनी हरकतों से मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि तुम्हारी बात मान कर मैंने कोई गलती कर दी है। वो जांचती नज़रों से इसे देखती हुई बोली। वो देख रही थी कि इसका रवैया मुसफिरा के साथ बेहद अच्छा तो हरगिज़ नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, बस कुछ वक्त दे दें। वो जल्दी से इनका हाथ थामता वजाहत देता हुआ बोला। वो इसकी बात सुनती हंकार कर रह गई। कबीर नियाजी का निकाह मुसविरा से इसकी रजामंदी जानने के बाद हुआ था, मगर अब इसे लगता था कि इसने अपनी मॉम की बात मानकर गलती कर दी है। इसे मुसविरा से बेहतर लड़की मिल सकती थी। वो नक्सी के पिछली तरफ खामोश खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। कभी कभी वो सोचती थी काश उसका कोई भाई होता जो इस मुश्किल वक्त में इनकी ढाल बन सकता, इन्हें ज़माने के सर्दो गर्म से बचाता। वो अपनी सोचों में इतनी महव थी कि आने वाले की आहट भी महसूस ना कर सकी। वो जो अरसन से मिलने के बाद घर में बैठा बोर हो रहा था, कुछ ही देर में गार्डन में बैठ गया। गार्डन से होता अब वो अनेक्सी की बैक साइड पर आ चुका था। वहाँ किसी लड़की की मौजूदगी इसे हैरानी में मुब्तला कर गई। कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो इसके नज़दीक आता संजीदगी से पूछ बैठा। वो किसी की आवाज़ सुनती इसकी तरफ मुतवज्जा होती, चौंक कर इसकी तरफ मुड़ी।
ایک ہینڈسم سے لڑکے کو اپنے نزدیک دیکھ کر وہ چونکی۔ میں کیوں بتاؤں کون ہوں میں؟ پہلے تم بتاؤ تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی کڑے تیوروں سے گویا ہوئی۔ اس نے آج پہلی بار اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ حارث اسے دیکھتا فریز ہو چکا تھا۔ یہ تو وہی یونی والی لڑکی تھی۔ تم یہاں؟ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کم از کم اس کی یہاں ہونے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو سن ہی نہ سکا کہ مسفرہ نے اس سے کیا کہا ہے۔ وہ تو بس اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نہار رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، میری بات کا جواب دو۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسفرہ ابھی بھی اسے گور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جو غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے بولنے کے انداز پر چونکا۔ اس نے تو اب غور کیا تھا کہ وہ بولتے ہوئے اٹکتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے دل جو اس کی موجودگی پر خوشگوار سا احساس ہوا تھا، اب دل ہر چیز سے اٹچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مسفرہ نے اسے حیرانی سے وہاں سے جاتے دیکھا۔ وہ سر جھٹکتے پھر سے سامنے ڈوبتے سورج پر نظریں ٹکا گئی۔ وہ وہاں سے نکلتا اپنے روم میں بند ہو چکا تھا۔ اسے اپنے گھر میں دیکھتا وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ اس سب میں وہ یہ بات بھی فراموش کر چکا تھا کہ وہ یہاں کیوں موجود تھی۔ اسے جانے کیوں اسے ایسے اٹکتے ہوئے بولتے دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے کیوں ان سب سے فرق پڑ رہا ہے؟ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ کیا لگتی ہے وہ میری؟ میں ہرگز بھی اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ میری بلا سے وہ بھاڑ میں جائے۔ اپنی کیفیت پر وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ وہ من ہی من میں یہ پلان بھی کر چکا تھا کہ وہ صبح پھر سے منسا کو چھوڑنے جائے گا۔ کیا پتہ پھر سے اس پری کا دیدار ہو جائے، مگر اب اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ اس کے دل کی خواہش اتنی جلدی پوری ہو جائے گی، وہ بھی ایسے۔ میں اب اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ جب مجھے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھنا یہ سب جاننے کے بعد، تو بالکل بھی نہیں۔ جو لڑکی ٹھیک سے چند لفظ نہ بول پائے وہ کیسے میرے قابل ہو سکتی ہے؟ وہ اٹل انداز میں خود کو ڈپٹتا ہوا بولا۔ اس نے ہمیشہ اپنے لیے پرفیکٹ چیز پسند کی تھی۔ وہ تو کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں پرفیکشن بے حد ضروری تھی۔ جی تو یہاں پر قسط کا اختتام ہوتا ہے، تو پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا۔ اور قسط شاید آپ کو شارٹ لگے کیونکہ ابھی میں لانگ نہیں دے پا رہی، تھوڑی سی بزی ہوں، لیکن انشاءاللہ لانگ ایپیسوڈ دینے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ نیکسٹ آپ لوگ رسپانس بھی تو شو نہیں کر رہے اس ناول پر، اس وجہ سے میں اس پر زیادہ فوکس نہیں کر پا رہی۔ جب آپ کا رسپانس اچھا ہو جائے گا پھر آپ کو اس ناول کی لانگ اور ڈیلی ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ رائٹر کیسے، کہ کئی رائٹر ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دو ناولس کو ایزیلی مینیج کر لیتی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا وہ کیسے مینیج کرتی ہیں۔ میں جو ہے 2 ناولس کو مینیج نہیں کر پا رہی، کیونکہ اس کو لکھنا، ایڈٹ کرنا، اس کو ویڈیو میں کنورٹ کرنا، وائس اوور کرنا، تھمبنیل بنانا، اپلوڈ کرنا، مطلب بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ وائس اوور کرنے میں ہی کافی ٹائم گزر جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جو رائٹر 2 ناول ایک ساتھ ہینڈل کریں وہ کیسے کریں۔ شاید وہ جاب نہ کرتی ہوں، وہ ان کا مین فوکس ہی ان کا یوٹیوب چینل، ان کے ناولز ہوں، لیکن میں جاب کرتی ہوں تو یہ میرا پارٹ ٹائم شوق ہے۔ مطلب مجھے فری ٹائم میں جب بھی ٹائم ملتا ہے میں ناول لکھتی ہوں، تو مجھے نہیں پتا وہ کیسے مینیج کرتی ہیں، لیکن میں بہت مشکل سے مینیج کر رہی ہوں۔ تو آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کائنڈلی اس ناول کو پڑھیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ ناول بہت زیادہ اس میں چینجنگ آ رہی ہیں، آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ نوٹ کر رہے ہوں کہ پلیز 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 ناول کو پڑھیں، بہت اچھا ناول آپ کو یہ لگے گا۔ شاید تسلی جہاں سے بھی بیٹر لگے، کیونکہ میں اس میں بہت زیادہ چینجز کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ جلدی ملتے ہیں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔